تو پہلا مطالبہ تو ان سے یہی ہے کہ آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو ختم کر دیا جائے، چونکہ اس یوٹیوب چینل نے نا، اگر آپ اس کا جائزہ لیں ڈیجیٹل پہ جا کر، تو سب سے زیادہ جو ویوز ہیں یا جو سب سے زیادہ پاکستان میں ریونیو ہے کرنٹ افیئرس کے کانٹینٹ کو لے کر، وہ عمران ریاض خان کا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ گلوبل پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ عمران ریاض کیس کے حوالے سے بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ 3 مطالبات اب رکھے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمران ریاض کو بازیاب کروایا جا سکے، عمران ریاض جو ہے وہ رہا ہو جائیں یا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں، تو 3 مطالبات پورے کر دیں۔ وہ 3 مطالبات کیا ہیں؟ احمد ابو بکر صاحب سے ہم جانیں گے۔ انہوں نے ایک تفصیلی ویلاگ بھی کیا ہے، اس میں انہوں نے یہ تینوں مطالبات سامنے رکھے ہیں۔ ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ 3 مطالبات ان تک کیسے پہنچے اور وہ مطالبات ہیں کیا، اور آیا اگر وہ مطالبات پورے کر دیے جاتے ہیں تو رہا کر دیا جائے گا، اور اگر نہیں کیے جاتے تو پھر کیا ہوگا۔ احمد صاحب، بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا ہے، یہ 3 مطالبات ہیں کیا، اور کیا یہ مطالبات پورے کر دیے جائیں تو عمران ریاض جو ہیں انہیں رہا کر دیا جائے گا؟ دیکھیے سر، یہ جو 3 مطالبات ہیں یہ بہت آبویس ہیں۔ ایز اے جرنلسٹ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جب اس طرح کی کوئی آزمائش کا وقت ہو کہ کسی کو مسنگ کر دیا جائے یا اس طرح سے اسٹیٹ آپریشن کا ایک طرح سے شکار ہو، تو یہ کیا ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ان حالات میں ان کا بولنا جو ہے وہ بہت ناگوار ہے ان حالات میں۔ تو پہلا مطالبہ تو ان سے یہی ہے کہ آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو ختم کر دیا جائے، چونکہ اس یوٹیوب چینل نے نا، اگر آپ اس کا جائزہ لیں ڈیجیٹل پہ جا کر، تو سب سے زیادہ جو ویوز ہیں یا جو سب سے زیادہ پاکستان میں ریونیو ہے کرنٹ افیئرس کے کانٹینٹ کو لے کر، وہ عمران ریاض خان کا ہے۔ اس نے انہیں بہت زیادہ انڈیپینڈنس دی ہے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ GNN چھوڑ کے ایکسپریس گئے، سما سے ایکسپریس گئے، وہاں سے بھی فارغ ہوئے، پھر وہ بول میں چلے گئے، بول سے بھی انہیں جبری طور پر علیحدہ کیا گیا۔ تو وہ سمجھتے ہیں، جو لوگ ان کے ناقد ہیں یا جن لوگوں کی ان کے کانٹینٹ پہ نظر ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم یہ یوٹیوب بند ہو جانا چاہیے تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ پہلا مطالبہ تو یہی ہے۔ یہ یوٹیوب بند ہونے سے کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ یوٹیوبرز یہ بند کروانا چاہ رہے ہیں، یا ریاست بند کروانا چاہ رہی ہے، یا پھر وہ لوگ بند کروانا چاہ رہے ہیں جن کے خلاف جو ہے وہ عمران ریاض تواتر سے ویلاگ کر رہے تھے؟ ظاہر ہے وہی لوگ ہیں جو لوگ ان کے کانٹینٹ سے اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے یا جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے وہ اس طرح سے انسیکیور ہو جاتا ہے۔ چونکہ آپ ان کی سب سے پہلے دیکھیں کہ ڈائسپورا جو ہے پاکستانی، وہ سب سے زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے ان کی آواز سے۔ تو اس وقت پاکستان میں جو کچھ چل رہا ہے، پاکستان کے اندر تو اب اس کے خلاف آواز نہیں اٹھ رہی۔ جتنی بھی آواز اٹھ رہی ہے وہ باہر اٹھ رہی ہے، لوگ اپنے MPs کو مل رہے ہیں، کانگریس مین کو مل رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ان کے یوٹیوب چینل کی جو سب سے بڑی آڈینس ہے وہ ایبراڈ ہے، پاکستان سے باہر ہے، جتنا ڈائسپورا ہے وہ لوگ انہیں سنتے ہیں۔ تو یہ وہی قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ موجودہ حالات میں عمران ریاض خان جیسی ایک ناقدانہ آواز جو ہے اس کو خاموش ہونا چاہیے کم از کم۔ اگر وہ یوٹیوب ڈیلیٹ نہ بھی کریں تو بھی کم از کم 1-2 مہینے، 1 مہینہ تو ہو گیا، اب کم از کم 1-2 مہینے ہمارے پاس رہیں تاکہ یہ ماحول کچھ ٹھنڈا ہو جائے۔ اس کے بعد پھر دیکھیں گے پھر کیا رولز۔ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جو $50,000 لے کے آئے گا نا، ہم اسے جو ہے وہ مراد دیں گے، اسے لائسنس بھی دے دیں گے، اسے جو ہے فری پاسپورٹ دیں گے، اسے بے تحاشا جو ہے وہ مراد دیں گے۔ تو عمران ریاض کا جو یوٹیوب ہے وہ ایک ماہ میں کم از کم $50,000 تو نکال لیتا ہے۔ تو کیا آپ کو جو فورن ریمیٹنس ہے وہ نہیں چاہیے؟ اور عمران ریاض جو ہیں، کیونکہ آپ نے بھی بات کی اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ ریونیو کلیکٹ کر رہے ہیں یوٹیوب سے، تو کیا نقصان نہیں ہوگا؟ جی یہ بالکل نقصان تو ہے، لیکن عمران ریاض کو چھوٹ دینا حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، تو اس لیے یہ سہولت ان کے لیے تو نہیں ہے۔ لیکن وہ جو اپنے ریونیو کا معاملہ ہے، میری جہاں تک اطلاعات ہیں وہ پاکستان میں ریونیو ریسیو نہیں کرتے، چونکہ پچھلے 2-3 دفعہ ان کو جب گرفتار کیا گیا تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی آلموسٹ ساری چیزیں باہر سیٹل کر دی ہوئی ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب کا جتنا ڈیجیٹل کا انفراسٹرکچر ہے وہ باہر ہے، وہ صرف خود پاکستان میں ہے، اور وہ پاکستان سے جاتے ہوئے ظاہر ہے ان کو پکڑ بھی لیا گیا سیالکوٹ ایئرپورٹ کے اوپر۔ تو ان کا ریونیو جو ہے اس کا پاکستان سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے، انڈائریکٹ مین سے شاید ان کی طرف آتا ہے جو بھی آتا ہے۔ ٹھیک، اور دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ تیسرا مطالبہ کیا ہے؟ دوسرا تو یہی ہے کہ اگر آپ ٹھیک ہے، اگر یہی سب کچھ کرنا چاہیں گے تو آپ پھر صحافت کو چھوڑ دیں، آپ کے پاس بہت وسائل بھی ہیں، چیزیں بھی بہتر ہیں، تو پھر آپ ابھی کم از کم فار دا ٹائم بینگ آپ بولنے کا کام، لکھنے کا کام، یہ آپ سارا چھوڑ دیجئے۔ تیسرا مطالبہ ان سے یہ ہے کہ پھر آپ یوں کر لیں کہ کانٹینٹ جو ہے آپ کا وہ آپ ہمارے ساتھ الائن کر لیجئے، جو ہم چاہتے ہیں ویسا کر لیں، یعنی کانٹینٹ ایسا کر لیں اس میں 180 ڈگری کا شفٹ آ جائے، جو بات آپ پہلے کہہ رہے ہیں اس کے برخلاف اور برعکس اب آپ نئی بات کیجئے۔ تو ان تینوں چیزوں کے لیے وہ تیار نہیں ہیں۔ میری معلومات یہ ہے کہ روزانہ ان کی ملاقات ہوتی ہے،
روزانہ 3 یہ مطالبات دہرائے جاتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں اور پھر اچھے ماحول میں ان کو کہا جاتا ہے اچھا کل پھر ملیں گے، آپ نماز پڑھیے، کھانا کھائیں، انجوائے کریں، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ میری اطلاعات تو یہ ہیں۔ تو یہ مہمان جو ہے یہ کہاں پر ہے؟ افغانستان تو نہیں ہے کہیں؟ ہو سکتا ہے یا افغانستان ہو یا پاکستان کے کچھ بارڈرنگ ایریاز ہوں، میں بھی لاہور ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ جی ہم اتنے تگڑے جرنلسٹ تو ہیں نہیں۔ اس وقت ہم احاطہ عدالت میں کھڑے ہیں، اس کے باوجود اسی عدالت میں ان کا کیس چلا ہوا ہے۔ اسی عدالت میں ہم دیکھتے ہیں، صوبے کی سب سے بڑی عدالت ہے، چیف جسٹس صاحب ان کا کیس سنتے ہیں، لیکن جس سست روی سے جا رہا ہے یا جتنی ایک سپیس چیف جسٹس صاحب، آئی جی صاحب کو، دیگر تفتیش کرنے والے لوگوں کو دے رہے ہیں، تو اس سے اب ہم زیادہ اس پہ کیا بات کریں۔ سب جوڈس معاملہ ہے، چیف جسٹس صاحب کا معاملہ ہے، وہ خود بھی اس میں انوالو ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے صوبے کے جو سب سے بڑے پولیس کے عہدیدار ہیں وہ اس میں پیش ہوتے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے کچھ باتیں اب ان کے بتانے والی ہیں، جج صاحب کے بھی کمرہ عدالت کے احترام کا معاملہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اب جب اگلی پیشی ہوگی اس میں کوئی نہ کوئی بات ضرور کھل جائے گی۔ ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے پولیس حکام کی، انٹیلیجنس حکام کی، ان کے وکلا کی، ان کی فیملی کی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میٹنگ میں کوئی پیش رفت ہوگی؟ اور دوسرا، یہ باتیں بڑی شدت اختیار کر چکی ہیں کہ شاید عمران ریاض کی فیملی کا کوئی رابطہ ہو گیا ہے اور اس لیے تھوڑا سا وہ ایزی فیل کر رہے ہیں۔ جی ہمیں بھی یہی فیل ہوتا ہے، ہمارے پاس اطلاع کوئی نہیں ہے ابھی تک۔ جتنے یوٹیوبس پہ آپ نے دیکھا ہے یا ٹی وی چینلز پہ دیکھا ہے، یہ بات سنیے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس کی تصدیق کوئی نہیں ہے۔ لیکن ان کے والد صاحب یہاں احاطہ عدالت میں اکثر آتے ہیں، پیشی پہ بھی آتے ہیں، تو اب وہ نسبتاً کام ہے، نسبتاً ان میں اطمینان ہے ان کی طبیعت میں نا، تو اسے فیل ہوتا ہے کہ ان کا کسی میچور سطح کے اوپر ملاقات اگر نہیں بھی ہوئی تو کم از کم ان کے ساتھ انفارمیشن کا فلو ایسا ہے عمران ریاض خان صاحب کے متعلق کہ ان کو لگتا ہے کہ معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ ویسے بھی جب ان کی میٹنگ ہوتی ہے اس ورکنگ گروپ سے، جس میں انٹیلیجنس اداروں کے لوگ بھی بیٹھتے ہیں، آئی جی پنجاب کی نمائندگی کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اس کے بعد نسبتاً ان کی فیملی کے لوگوں کی طبیعت بہتر ہوتی ہے، سٹیبل ہوتے ہیں، اور ان کو ایک ہوپ لگی ہوتی ہے کہ یعنی یار اب تسلی اور تشفی دے رہے ہیں۔ جی ایسا تو ہے۔ آج بھی ایک میٹنگ ہے، عمران ریاض کے والد نے، ان کے وکلاء نے اس کے ساتھ بیٹھنا ہے ان کے ساتھ، تو ظاہر ہے اس میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، اس میں کچھ پیغامات ہوتے ہیں، دونوں طرف سے باتیں ہوتی ہیں، اس سے ظاہر ہے سگنلنگ کا کام تو ہوتا ہے، تو اسی لیے یہ ملاقاتوں کا ہوتے رہنا یہ ایک اچھی بات ہے۔ آخر میں بتا دیجیے گا، یہ جو 3 مطالبات ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست جو ہے یہ مطالبات رکھ سکتی ہے؟ آئین پاکستان یا ہمارا قانون جو ہے اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ یہ 3 مطالبات کیے جا سکتے ہیں؟ ہم آرٹیکل 19(a) کی بات کرتے ہیں، تو اس ضمن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبات جائز ہیں؟ نہیں، یہ بالکل غیر جمہوری ہیں، غیر دستوری ہیں، غیر آئینی ہیں۔ آئین جو اختیارات یا جو بنیادی حقوق ہمیں تفویض کرتا ہے، آپ کو اور مجھے دیتا ہے، وہ ہمارا حق ہے۔ ان کو کوئی بھی قوت جو ہے ملک میں وہ ان کو سیبوٹیج نہیں کر سکتی، ان کو اس طرح سے آف نہیں کر سکتی، جو ہمارے رائٹس ہیں ان کو آف دا حق نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ نہ تو ریاست ہے اور نہ یہ حکومت کر رہی ہے اور نہ یہ اس طرح سے کچھ ادارے کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ عدالتوں کو دیکھ لیں، عدالتوں کے فیصلے آ رہے ہیں آرٹیکل 10 کو لے کر، آرٹیکل 10(a) کو لے کر، جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کی ضمانتوں کے حوالے سے فیصلے ہیں، ان کا شفاف ٹرائل کے حوالے سے ہیں، لیکن نہیں تسلیم کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ آرٹیکل 19 کا جو ہمارا حق ہے، یہ بھی بیچارہ ایک ایسا حق ہے جو ملک میں اس وقت عملاً تسلیم نہیں ہو رہا، لیکن یہ ہم سب کا حق ہے۔ یہ غیر قانونی مطالبات ہیں اور میری یہ وش ہے کہ ایسا کچھ نہ کیا جا رہا ہو، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اطلاع یہ ہے کہ یہی کانٹینٹ ان کے ساتھ ڈسکس ہو رہا ہے۔ یعنی سمجھ رہے ہیں کہ کسی کی ذاتی خواہش ہے، ذاتی اس کے مطابق جو ہے یہ کیا جا رہا ہے۔ کہہ لیں آپ، ذاتی خواہش بھی ہو سکتی ہے، یا ظاہر ہے ایسی چیزیں ادارہ جاتی تو نہیں ہوتی ہیں، یہ حکومت کے بائی اینڈ لارج بھی ہم یہ الزام نہیں لگا سکتے۔ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے ایجنڈے کو چلا رہے ہوتے ہیں، جن کو ایک خاص پیرانویا ہوتا ہے، ایک خاص خوف ہوتا ہے پالیٹکس میں پیچھے رہ جانے کا، یا اپنی جو ایک اوورآل جو ایک اسکیم ہوتی ہے نا پاور کی، اس کے فلاپ ہونے کا۔ تو یہ کچھ شخصیات کر رہی ہوتی ہیں، اس کا اداروں سے یا حکومت سے یا سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر سسٹم کا تعلق ہو تو وہ ان کی 11 تاریخ والی گرفتاری سے ہے، روزنامچے میں اندراج ہے، پھر وہ سول لائنز گئے ہیں، تھانہ کینٹ صدر رہے ہیں، پھر جیل گئے ہیں، یہ ایک دن پورا وہ کسٹڈی میں رہے ہیں، پورا ریکارڈ موجود ہے۔ سسٹم میں کوئی بندہ ہو یا کسی کو سسٹم پکڑنا چاہے یا سزا دینا چاہے یا ایلیمینیٹ ایون کرنا چاہے تو اس کی ایک ٹریل موجود ہوتی ہے۔ یہ تو شخصیات ہوتی ہیں جو بالکل لاپتہ کر دیتی ہیں، مسنگس کر دیتی ہیں، تو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ جی بالکل ناظرین، یہ 3 مطالبات ہیں، آپ بتائیں کہ یہ مطالبات منظور، یعنی عمران ریاض منظور کر لیں یا ان کو جو ہے وہ ریجیکٹ کریں جو وہ کر رہے ہیں، جس کے اوپر ماننے سے انکاری ہیں۔ تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہمیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔